ہٹلر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے قریبی ساتھیوں پر واضح کر دیا تھا کہ اگر ورلڈ وار 2 میں جرمنی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو وہ برلن چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے گا۔ جیسے جیسے مخالف فوجیں برلن کی طرف بڑھتی گئیں اور ہٹلر کو اپنی ہار کا یقین ہو گیا تو ہٹلر اور اس کے ساتھیوں نے چانسلر کے دفتر کے 50 فٹ نیچے بنے ہوئے ایک بنکر میں پناہ لے لی۔ ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری 10 روز اسی بنکر میں گزارے اور وہ زیادہ تر بنکر کے اندر ہی رہتا تھا، بس کبھی کبھار سیر کرنے کے لیے چانسلر کے دفتر کے باغیچے میں جاتا تھا۔ ہٹلر اپنے سارے کام اور احکامات اسی بنکر سے جاری کرتا تھا۔ جنگ میں پے در پے شکست کی وجہ سے 22 اپریل 1945 کو ہٹلر کو نروس بریک ڈاؤن ہوا اور اسی روز اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اگر کوئی اسے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھیوں نے ہٹلر کو چھوڑ کر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہی دنوں ہر طرف سے نازی فوج کی ہار کی خبریں آ رہی تھیں۔ سوویت آرمی نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ کینیڈا اور برطانیہ کی آرمی جرمنی کے علاقوں میں داخل ہو چکی تھی۔ 3,25,000 جرمن فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے US آرمی کے لیے برلن کی طرف پیش قدمی کا راستہ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اس سب کا ہٹلر پر بہت برا اثر پڑا اور ان دنوں ہٹلر کو ملنے والے لوگوں کے مطابق وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس کے اوپر صرف ترس ہی کھایا جا سکتا تھا۔ چند ہفتوں میں ہٹلر اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا لگنا شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہٹلر نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ وہ ہار کی صورت میں برلن میں ہی رہے گا اور خودکشی کر لے گا، اور خودکشی کے لیے اس نے اپنے فزیشین ورنر ہیز سے خودکشی کے قابل اعتماد طریقوں کے بارے میں پوچھا تو ورنر ہیز نے ہٹلر کو تجویز دی کہ زہر اور پسٹل دونوں کا استعمال کیا جائے، مطلب سائنائڈ کا استعمال کرنے کے بعد سر میں گولی مار لی جائے تو بچنے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ ہرمن گورنگ، جس کو 1941 میں ہی ہٹلر نے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جب اسے ہٹلر کی خودکشی کے ارادے کا پتہ چلا تو اس نے ہٹلر کو ٹیلی گرام بھیجا اور حکومت سنبھالنے کی اجازت مانگی۔ ہٹلر کو یہ بات بغاوت لگی، جس کی وجہ سے اس نے ہرمن گورنگ کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ 27 اپریل کو برلن کا رابطہ جرمنی سے کٹ چکا تھا اور مخالف فوجیں کسی بھی وقت برلن میں داخل ہو سکتی تھیں اور ہٹلر کو گرفتار کر سکتی تھیں۔ تو ان حالات میں ہٹلر کے تمام ساتھی اس کی خودکشی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن حیران کن طور پر 28 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنی گرل فرینڈ ایوا براؤن کے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی ہٹلر نے شادی کا اعلان کیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان دونوں کی شادی کروائے گا کون؟ تو ہٹلر کے قریبی ساتھی جوزف گوئبلز کو خیال آیا کہ اس کی شادی والٹر وینگنر نے کروائی تھی۔ اب بڑی مشکل کے ساتھ اسے ڈھونڈ کر لایا گیا۔ ہٹلر نے گوئبلز اور ایوا براؤن نے بورمن کو اپنا گواہ مقرر کیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے سرٹیفکیٹ کے اوپر 29 اپریل کی تاریخ درج ہے، جو کہ غلط ہے کیونکہ شادی ہوتے ہوتے 12:25 ہو چکے تھے، یعنی اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد شادی کے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں کچھ قریبی ساتھیوں نے شرکت کی اور اس کے بعد وہ دونوں سونے کے لیے چلے گئے۔ ہٹلر نے کچھ گھنٹوں کی نیند لی اور تر و تازہ اٹھنے کے بعد شیو بنائی اور اس کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ آخری ملاقات کے لیے چلا گیا۔ ہٹلر نے خودکشی کے لیے پہلے زہر کے استعمال کا سوچا اور اپنے نوکروں کو کہا کہ اس زہر کو پہلے اس کے کتے برینڈی کو کھلا کر چیک کیا جائے۔ برینڈی زہر کے استعمال کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا، جسے بکسے میں بند کر کے چانسلر کے دفتر کے باغیچے میں لا کر دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہٹلر اور ایوا براؤن کمرے میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد کمرے سے گولیاں چلنے کی آواز آئی، جس کے بعد کمرے کے دروازے کو توڑ کر کھولا گیا۔ جیسے ہی دروازے کو کھولا گیا تو ہٹلر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کا سر میز کے اوپر ڈھلکا ہوا تھا اور سر میں گولی لگی ہوئی تھی، اور ایوا براؤن پاس ہی صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کو بھی گولی لگی ہوئی تھی اور وہ بھی مر چکی تھی۔ اس کے بعد ہٹلر کی لاش کو کمبل میں لپیٹ کر باغیچے میں لایا گیا اور بورمن نے ایوا براؤن کو اٹھایا اور اٹھا کر باغیچے میں لے آیا۔ دونوں کی لاشوں کو چانسلر کے دفتر کے باغیچے میں رکھا گیا اور اس کے بعد ان دونوں کی لاشوں کے اوپر پیٹرول ڈال کر ان کو جلا دیا گیا۔ جلنے کے بعد ان دونوں کی جو باقیات بچیں، ان باقیات کو اسی چانسلر کے دفتر کے باغیچے میں دفنا دیا گیا۔ تو اس طرح اپنی ضد اور انا کی وجہ سے جنگ شروع کرنے والا شخص، جو کہ اس جنگ میں ہار کو برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔